बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 12 अगस्त मंगल का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने रखना है। एक तो आज इमरान खान की मुलाकात, उस पर बहनें इस वक्त डट गई हैं। अडयाला जेल के बाहर धरना दिया, उसकी वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसकी तफसील बताता हूँ। ट्रंप की पाकिस्तान के 2 सूबों पर नज़र, अमरीकी इंटेलिजेंस की बड़ी रिपोर्ट, और पाकिस्तान आज दहशत गर्दी की जंग में शामिल हो चुका। मुश्तरका इजलास में फैसला कर लिया गया। अपोजिशन लीडर ने भी पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार करने वाले अकाउंट्स भी आज पकड़े गए। और कमिश्नर पिंडी के बाद आज सबसे बड़े सरकारी ओहदेदार ने वोट चुराने का सरेआम एतराफ़ कर लिया। अदालत के भी अजीबोगरीब फैसले, इंसदाद दहशत गर्दी के, आलिया हमजा और सनम जावेद की वारंट गिरफ्तारी, और कोर कमांडर का दामाद कौन निकला, ये तफसील आपको बताता हूँ। ईरान इसराइल की जंग के बादल भी दिसंबर में दोबारा इतलात आ रही हैं, लेकिन जो इस वक्त सबसे अहम मामला, अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनें अलीमा खान और नौरीन खान वहाँ अपने भाई के दीदार के लिए मौजूद हैं, और ज़ाहिर है इनका हक़ है वहाँ दीदार के लिए, अपने भाई के लिए मुलाकात के बगैर ना जाने का उन्होंने दावा किया है। और सेहत पे इमरान खान की काफ़ी तशवीश है। पिम्स से 4 डॉक्टर्स आए इमरान खान से मिलने, लेकिन अलीमा खान ने रिजेक्ट किया है कि नहीं, ये सिर्फ शौकत खानम अस्पताल से हम चेकअप करवाना चाहते हैं और वो डॉक्टर्स मुआयना करें। और अलीमा खान ने तो यहाँ तक कहा कि हमने तो डॉक्टर्स का चेकअप मांगा है, वहाँ 50 रुपये के स्टाम्प पेपर लंदन रवानगी नहीं मांगी जो इतनी तकलीफ़ है। ये धरने पर आए, लेकिन वही जुल्म और फस्तायत जो हम 2 साल से देख रहे हैं। अडयाला जेल में बिल्कुल वही 26 नवंबर इस्लामाबाद की तरह बत्तियाँ बुझाकर वहाँ मासूम कारकुनान पर लाठी चार्ज भी किया गया। और इमरान खान की मुलाकात देखें ना होने की जो रीज़न है वो 14 अगस्त का मामला है, जो खान का असल पैगाम। इस वक्त इमरान खान ने 14 अगस्त का मामला एहतजाज का करार दिया है। तहरीक इंसाफ की जमात चाह रही है कि इसे हम जश्न के तौर पर मनाएं, झंडा लहरा कर एहतजाज। वैसे देखें एहतजाज और जश्न में जो फ़र्क तो ज़रूर है, लेकिन सियासी पैगाम अगर कौमी मौके पर अगर पाकिस्तान के झंडों में आ गया तो मामला हल हो सकता है। जश्न में तो आप झंडा लहराते हैं, नारा लगाते हैं, पाकिस्तान के कपड़े पहनते हैं। एहतजाज में भी आप नाइंसाफ़ी पर आवाज़ उठाते हैं, मुतालबात पेश करते हैं, ज़रा जोशीले ख़ताब होते हैं ज़्यादा। लेकिन 14 अगस्त को अगर देखें ये जलसा हो, पाकिस्तान के झंडे हों और साथ आपके तहरीक इंसाफ का परचम हो, ख़वातीन के स्कार्फ हों तहरीक इंसाफ के रंग के, और सबसे बढ़कर इमरान खान की तस्वीर आपके साथ हों, तो ये फिर आपका जश्ननुमा एहतजाज बन जाएगा। पुलिस हुकूमत से बराह रास्त तो रोक नहीं सकती, कानूनी इज्तिमा से कह नहीं सकते कि कौमी दिन है। और फिर बैन अक़वामी मीडिया भी ज़ाहिर है देखता है। और सबसे बढ़कर आपको पता है जब लोग जुड़ जाएँ एहतजाज से, वैसे भी जो लोग खौफज़दा होकर घर से नहीं निकलते, पाकिस्तान की आवाम को आपको पता है लाठी चार्ज गिरफ्तारियों से खौफज़दा है, तो ये आज़ादी के नाम पे जश्न पे लोगों को मोबिलाइज़ करना आसान है। तो मेरे ख्याल में ये बेहतर हिकमत अमली हो सकती है, और फिर रियासती कार्रवाइयाँ भी रोकी जा सकती हैं। और अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क ये ज़ाहिर है बदनाम मजीद होंगे, क्योंकि अगले दिन हिंदुस्तान का भी जश्न आज़ादी है। वहाँ जो तस्वीर वीडियोज़ आएंगी वो भी ज़रा सोचें कि ये अभी मामला भी उन्होंने हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बनाया हुआ। तो सफ़ेद रंग सब्ज़ रंग के साथ तहरीक इंसाफ के झंडे, खान की तस्वीरें जगह जगह, मुफ्त की आपकी एक मार्केटिंग मोबिलाइजेशन जिसे हुकूमत नहीं रोक सकी। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा मौका है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली काम हो, और यही बात इमरान खान से डिस्कस करनी थी और उसे करने नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तानी बहरहाल अपनी तैयारी जारी रखें, और तहरीक इंसाफ का झंडा हर एक के पास ज़रूर होना चाहिए, खान की तस्वीर ज़रूर होनी चाहिए। जहाँ तक ये मेरा भी पैगाम पहुँच सके से पहुँचाएँ। और अगस्त के महीने में और भी बहुत सारे एहतजाज हैं। खैबर पख्तूनख्वा का एक बहुत बड़ा एहतजाज जिसमें तमाम सियासी जमातें खैबर पख्तूनख्वा की शामिल होकर, जो बाजोड़ में जो ऑपरेशन हो रहा है कि वहाँ पे हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि वहाँ जो कैंपों के अंदर लोगों को रखा गया, राशन ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल फ़लस्तीन वाला मामला है। वहाँ बुज़ुर्ग बीमार लोगों की जो फरियाद करते वीडियोज़ आ रही है कि हमें तो पाकिस्तानी नहीं समझा जा रहा, हमें घरों से निकाल के कैंपों में यहाँ फेंक दिया, ना अद्वियात ना खाना। और KP की हुकूमत को ख्याल रखना चाहिए। ज़ाहिर है उनके पास 157 अरब सरप्लस में भी पड़े हुए हैं, वो किस काम के लिए हैं? अलीमीन गंडापुर, और ये उनका काम है कि ये लोगों की ज़िंदगियाँ वहाँ तबाह हो रही हैं। अभी देखें तहसील महमद के इलाके में अभी आज भी अब्रियाब में गोला जहाँ गिरा, एक बच्चे की शहादत है, 4 शदीद ज़ख्मी हैं। क्योंकि आपका मुकाबला बुज़दिलों और ज़ालिमों से है। ये नफ्सियाती जो आपको पता है बीमारी है, ताकत के नशे में इन लोगों को, जो फ़िरौन और यज़ीद को भी थी, अंग्रेज़ी में से कहते हैं बुली करने वाले ना, ये जो फ़िरौनियत जिसे आप कह लें, ये ताकतवर होने का ड्रामा करते हैं। अंदर से ये बहुत बुज़दिल लोग हैं जो कभी बाजोड़ कभी अडयाला के बाहर आपको नजर आते हैं। ख़तरनाक जालिम बनते हैं कमज़ोरों के लिए, अगर अपने से बड़ा ताकतवर है यहाँ घुटनों पे गिर जाते हैं, और ये खौफ छुपाने के लिए अपना आप के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हकीकत में डरे हुए हैं, एहसास कमतरी का शिकार है। इन जालिमों के अंदर की एक कैफियत है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, आप वीडियो मैंने अभी अपने एक्स ट्विटर अकाउंट पर भी लगाई है। एक कमज़ोर गरीब औरत वहाँ तहरीक इंसाफ के झंडे बेचकर अपने बच्चों के लिए रिस्क तलाश कर रही है। उसे पता है कि लोग ये ख़रीदते हैं, ये उसे डराने धमकाने के लिए बुज़दिलों का, गुल्लू बट्टों का दस्ता पुलिस के रूप में वहाँ से गिर जमा है, जैसे उसने पता नहीं कौन सा जुर्म कर दिया। और वो बेचारी इन झंडों को पैक करके वो यहाँ चली भी जाएगी, शायद से मार पीट भी करें, जेल में भी डाल दें, लेकिन तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के साथ भी जो जुल्म करते रहे आप देखते रहे। अब ये इस्टेब्लिशमेंट की हार है। आप यकीन करें बाखुदा इन ख़वातीन के सामने ये इमरान खान को हराने निकले,
خان کی اہلیہ کو بشرا بی بی کو نہیں توڑ سکے, ڈاکٹر یاسمین راشد, صنم جاوید, عالیہ حمزہ, عائشہ بھٹا کو, ماہرنگ بلوچ کو, گلزادی بلوچ کو, بیبو بلوچ کو نہیں توڑ سکے. وہ سزاؤں سے, جیلوں میں قید تنہائی سے نہیں ڈریں. ان کا سارا ظلم اور طاقت کمزوروں, معذوروں اور خواتین بزرگوں پر نکلتا رہا. کچھ ذرا سا تگڑا بندہ آگے سامنے. ابھی وہ لال مسجد کی جو مولوی صاحب دیکھیں, وہ خواتین کو پردہ کرنے کی بات کر رہے ہیں, پردہ کرو ورنہ سیدھا, مطلب انہوں نے صاف بات جو کی. اب یہ ان کا اپنا عمل ہے, جو بھی وہ کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں, یہ آپ لوگ فیصلہ کریں. لیکن ان پولیس والوں کی بزدلی دیکھیں, جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, کہ ایک دھمکی آئی, سامنے قانون کھڑا ہے, بندہ کہہ رہا سیدھی ماروں گا, اپنے آپ کو یہ فنی اور سانپ سب نے گی بند پتلو نے گیلی, اور تحریک انصاف کی قرآن پاک پڑھنے والی عورتوں کو گھسیٹ گھسیٹے گھروں سے لے کے جاتے رہے. وہ بچوں کی چیخیں خود بھی سنتے تھے, بلکہ موبائل فون پر سنواتے بھی تھے, ویڈیوز بناتے تھے. یہاں انہیں بلوچ خواتین اگر نظر آ جاتی تو سردیوں میں جس طرح ٹھنڈا پانی اور گرمیوں میں ان کے اوپر ظلم و ستم, یہ ادھر شروع ہو, ذرا کریں تو صحیح آگے سے, لیکن وہ ادھر زور نہیں چلتا. یہاں ان کے بڑوں کا بھی یہی حال ہے. مسئلہ ہے امریکہ جا کے ایسی شکلیں بناتے ہیں جیسے یتیم ہے بالکل, شکلیں دیکھیں کہ ویڈیوز میں وہاں, اور سب کچھ بنا مانگے دے کے لٹا کے بھی آ جاتے ہیں. امریکہ کی بھی انٹیلیجنس رپورٹ آئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو دی گئی, یہ مائیکل کیرالا کے حوالے سے ہی خبریں تھیں ڈونلڈ ٹرمپ کو, جس نے بتایا کہ خیبر پختونخوا میں 4 سے 5 کھرب ڈالر کی معدنیات موجود ہیں ہی نہیں, لیکن خبر انہوں نے چلوا دی. اور یہ بہت بڑی واردات انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو گھیرنے کے لیے. اب یقین کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی ایڈمنسٹریشن نے بڑا زبردست گھیرا ہے. اس پہ انہیں ماننا چاہیے کہ ایک تو انہیں نوبل انعام کا پتہ چلا کہ وہ ٹرمپ اس کے پیچھے ہے, دوسرا معدنیات کا, اور پھر تیسرا انہوں نے جو دانہ ڈالا کرپٹو کرنسی کا. اب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کا 2019 میں سے فراڈ کہہ رہا تھا, لیکن 2024 کی انتخابی مہم میں ٹرمپ نے بٹ کوائن کانفرنس میں جا کے خطاب کر دیا, اور اس کے بعد مزے کی بات ہے جنوری میں اس نے ٹرمپ نامی بٹ کوائن بھی جاری کر دیا. اب یہ جو سالانہ بلاک چین ہے جس کی آپ کو پتہ قیمتیں آسمان تک چلی گئی تھی, وہ ٹرمپ کے خاندان کو اربوں کا فائدہ ہوا. اس کا بیٹا اس میں شامل ہے. ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے ذریعے کرپٹو کا جو پلیٹ فارم انہوں نے بنایا, یہ واردات اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چل گئی. اور پتہ کیسے چلی کہ اسٹیو وٹکاف جو مڈل ایسٹ کا آپ کو پتہ سارے ان کے بروکر کا آپس میں صلح کرا رہا ہے, اب اس کا بیٹا یہ پشاور کے کور کمانڈر کے داماد جو اس کا بیٹا نکلا ہے, دوست نکلا ہے. اب یہ دو اسد طور اور وہ شاید اسد دونوں نے کنفرم کی کہ اس کا داماد ہے بلال بن ثاقب, وہ اسٹیو وٹکاف کے بیٹے کا دوست بھی وہ. تو پھر وہاں سے دانہ ڈال کے انہوں نے وہ کرپٹو کرنسی کی واردات بھی شروع کر دی جو دنیا بھر میں غیر قانونی سے. تو انہوں نے بڑا ہوم ورک کیا ہے, اس پہ انہیں داد دینی چاہیے. پھر تیسرا جو سب سے چوتھا اہم معاملہ دہشت گردی کی جنگ میں شامل, جس پر آج باقاعدہ امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کے ساتھ دہشت گردی کے ڈائلاگ میں شامل ہو کے انہوں نے مکمل طور پر اس میں شامل ہو گئے. اور اس کا انہیں دیکھیں ہندوستان کے معاملے پر یہ فائدے کے لیے ابھی معاہدہ جو پانی کا روکا گیا تھا, مستقل ثالثی کی عدالت نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا, ورنہ یہ کبھی نہیں ہونا تھا. بھارت کو کہا جی آپ مغربی دریاؤں کو پانی کھولیں, روک نہیں سکتے آپ. لیکن جس طرح کشمیر کی قراردادیں بھارت نہیں مانتا, اقوام متحدہ کی قراردادیں فلسطین پر اسرائیل نہیں مانتا, عمران خان کی قیادت پر اقوام متحدہ سمیت انٹرنیشنل ایمنسٹی کی تمام اہم بیانات, یہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ سننے کی زحمت. بھارت ان مطلب چیزوں کو انڈیا والا کہاں مانیں گے, وہ بھی طاقت کی مستی میں ان کی طرح. ان کے پاس ایک تو معیشت کی طاقت ہے, دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں انہوں نے برکس کا اتحاد بنا دیا. 32 مزید ممالک برکس میں شامل ہو رہے ہیں. یہ برازیل, روس, چین نے جو مل کے جنوبی افریقہ کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ اتحاد بنایا, اس میں سعودی عرب, عرب امارات, مصر سمیت یہ تمام ممالک, ازبکستان, بیلاروس وغیرہ شامل ہو رہے ہیں. یہ 25% دنیا کی GDP رکھنے والے ملک ہے. آدھی سے زیادہ دنیا کی آبادی ایک طرف ہو چکی ہے. اب اس میں بحرین, ملیشیا, ویتنام, سری لنکا, میکسیکو, کویت, یہ سارے شامل ہو رہے ہیں. تو 32 مزید ممالک شامل ہونے کے بعد بھارت کو پتہ ہے کہ یہ کتنی طاقت میں آ چکے ہیں, ان پر قابو نہیں پا سکتے, اسی لیے ایٹمی حملوں کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. تو یہ جو کچھ سیاسی ڈائلاگ اور بیان بازی, جی بھارت نے سنتاس معطل کیا ہے. پانی کے بہاؤ کی واضح کمی ہے. چناب میں بغلیار ڈیم بنا ہوا ہے, راوی کا بہاؤ انہوں نے 45 سال کے بعد بند کیا ہوا ہے. یہ کہتا ہے جی بھارت پانی روک کے دکھائے. ابھی تو کمپیوٹرائز سسٹم ہے, انفراسٹرکچر کی کمی ہے, ظاہر لمیٹیشنز ہے, اس کی وجہ سے 4-6 مہینے لگیں گے. شہباز شریف لیکن ڈائلاگ کیا بول ہے, بیان بازی دیکھیں کہ جی میں دشمن کو کہہ رہا ہوں خدا کی قسم ہمارا پانی بند کیا تو ہم سبق سکھا دیں گے. اور پانی اب نلکوں میں بند نہیں ہوتا, پورے پاکستان کا پانی ہے 24 کروڑ کا, 6-7 مہینے لگیں گے. آرمی چیف نے کہا جی ڈیم بنایا تو ڈیم پہ بمباری, تو بغلیار ڈیم تو بنا ہوا ہے, بمباری کریں. بلاول کہتا ہے 6 کے 6 دریا لے جائیں گے ہم. ڈائلاگ, بیان بازی. 1971 کی جنگ میں آپ دیکھیں 93,000 فوجیوں نے سرنڈر کیا, جو عالمی جنگ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی جنگی قید. پھر شملہ اور دلی معاہدوں کے بعد وہ واپس آئے. ذوالفقار علی بھٹو نے اسے اپنی سیاسی جیت قرار دیا ان کی طرح. اور جو سرنڈر کیے ہوئے فوجی واپس آئے تو اخبارات, میڈیا نے ان کی واپسی کو عظیم کامیابی اور فتح قرار دیا. اندازہ کریں اب آپ, یہ تو خواجہ آصف نے پارلیمنٹ میں کہا کہ تینوں جگہ بری طرح ہارے ہوئے ہیں. وزیر دفاع ہے, ظاہر ہے اس کی بات عام بندے کا بیان تو نہیں.
اور انہیں تو کچھ کہا بھی نہیں گیا اس بیان پہ. دیکھیں خواجہ آصف کو انہوں نے کچھ نہیں کہا. جس طرح آج پاک فوج کے نام پر بنے ہوئے جی ایچ کیو اپڈیٹس پاکستان آرمی کے اکاؤنٹس بنائے ہیں ان پہ جو گھٹیا اور گندی اور غلیظ زبان استعمال کی جاتی ہے, تحریک انصاف کی خواتین کی تصاویر لگا کے, اور ان اکاؤنٹس پہ انہوں نے جنرل عاصم منیر, سائر شمشاد, ایئر فورس کے چیف, نیول چیف کی تصویریں لگائی ہیں باقاعدہ. انہیں کوئی نہیں پیکا آرٹ لگتا, انہیں کوئی نہیں ڈھونڈتا جس طرح نوجوان بچوں کو ایک ایک ٹویٹ پر اٹھا لیتے ہیں, ایک ایک اکاؤنٹ فتح کرتے ہیں ان کا. یہاں باقاعدہ یہ اکاؤنٹ چل رہے ہیں اور اس سے لوگوں میں مزید نفرت بڑھتی ہے. یہ انہیں منع نہیں کر رہے. دیکھیں کوئی بیان آ جانا چاہیے نا کہ نون لیگ کے لوگ تو ماضی میں بھی وقت گھٹیا زبان استعمال کرتے رہے. ابھی نواز شریف, مریم نواز, شہباز شریف کے ساتھ ان کی باقاعدہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں, وہ جو گھٹیا زبان استعمال کرنے لوگ ہیں. تو یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے. اب ان کی سیٹنگز ہمیشہ ہو جاتی ہے, لیکن اس دفعہ سیٹنگ خراب ہوئی ہوئی ہے, پھنسے ہوئے ہیں دونوں بری طرح. اور وہ ظاہر ہے ملازمت توسیع کا معاملہ. ملازمت توسیع دیں تو بیڑا غرق, نہ دیں تو بیڑا غرق. پھنسے ہوئے گنجی نہائے کیا نچوڑے گا. پیپلز پارٹی کا بھی یہی حال ہے. یہ جو 18ویں ترمیم پر زرداری نے NFC کا کریڈٹ لیا تھا نا کہ صوبوں کے درمیان میں تقسیم کرا دی مالیاتی امور, اس پہ وہ کہہ رہے ہیں ترمیم کرو, سارا معاملہ صاف کرو. زرداری نے بھی انکار کیا جس طرح نہروں کا معاملہ تھا. تو اب دیکھتے ہیں, یہ بھی انٹرسٹنگ معاملہ ہوگا کہ اس پہ اسٹینڈ کون لے گا. اس کے علاوہ 9 مئی کا بھی فیصلہ آیا ہے جو پورا تفصیلی. صنم جاوید, عالیہ حمزہ کو موقع پر موجود نہ ہونے کے باوجود سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ PTI کے کارکنوں میں اشتعال دلا رہے ہیں. یہ جرم بتایا 5 سال سزائیں دینے کا. اوکے جی, صنم جاوید کا سوشل میڈیا پہ بڑا اثر ہے. اس فیصلے میں لکھا باقاعدہ کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ عمران خان کو ریڈ لائن قرار دیتے ہیں, محبت کرتے ہیں, نافرمانی کا سوچ نہیں سکتے, وہ سمجھتے ہیں خان نا انصافی سے نجات ہے. یہ فیصلے میں لکھا ہے انہوں نے. اور اس میں جو انٹرسٹنگ پارٹ ہو دہشت گردی کے لاہور کے جج کو لکھا ہوا فیصلہ تھا, ظاہر خفیہ پولیس کا اس نے ترجمہ کیا, گوگل سے اٹھا کے کسی نے لکھ دیا. اب خفیہ پولیس حکومتی مخالفین کے خلاف کارروائیوں میں ملوث, جو سیاسی اپوزیشن کو کمزور کرتے, یہی ہوتا ہے معاملہ. وہ اس نے اسی طرح چھاپ دیا اور پھر تسلیم کیا کہ سرگودا فیصل آباد کی عدالتوں کے بیانات مختلف ہیں. پولیس اسٹیشن میں جو ڈیوٹی دینے والا تھا اس نے کوئی رپورٹ بھی دیر سے کروائی. سارے اس میں ملک پرویز صاحب بڑے زبردست وکیل ہیں. رات اسپیس میں میری ان سے بات ہوئی ہے. کل وہ انشاءاللہ نورین خان کے ساتھ انٹرویو میرے ساتھ موجود ہوں گے, وہ آپ نے ضرور سننا ہے. 9 مئی کی پوری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. ملک ریاض کے کیسز میں ابھی ایک بڑا ٹوسٹ آیا. بیریا ٹاؤن پراپرٹی نیلامی کا کیس, اس میں بینچ کو تبدیل کیا گیا. اب جے آفریدی کی انٹری اس میں ہوئی ہے. اب ملک ریاض پر انہوں نے دیکھیں جو القادر ٹرسٹ کا ایک کیس بنایا ہوا 190 ملین پاؤنڈ کا, اس میں نواز شریف کا بیٹا آپ کو پتہ ہے براہ راست شامل ہے. پھر ملک ریاض پر انہوں نے نیو مری, اس کے علاوہ جو گریس لینڈ کے اور گولف کے مختلف جو ریاستی زمین غیر قانونی طریقے سے گولف سٹی وغیرہ تخت بری میں ڈالی ہوئی ہے. پھر کراچی میں سرکاری زمین غیر منتقلی میں. اب یہ جائیدادوں کا سارا معاملہ منی لانڈرنگ سمیت براہ راست سارے کے سارے تانے بانے نواز شریف زرداری سے مل رہے ہیں. انٹرسٹنگ بات. اور وہی کیس جو ان پر پہلے لگے ہوئے ہیں, آصف زرداری اور نواز شریف پر وہی کیس. لاہور کا بلاول ہاؤس بم پروف شاندار رہائشگاہ جو دی گئی ملک ریاض کی کمپنی نے بنا کے دی, تحفہ دے کے. بعد میں تردید ضرور رہی کہ جی کوئی مفت تحفہ نہیں تھا, لیکن کتنے پیسے کسی نے نہیں بتایا. کراچی میں بھی بلاول ہاؤس سے نہیں گئے. اب نواز شریف پہ 2017 سے جاتی عمرہ کی ملاقات کے بعد باقاعدہ تمام مالی فوائد کی تفصیل بھی آ گئی, کتنے مالی فوائد اٹھائے گئے. اور یہ جو آرمی چیف اور فیلڈ مارشل آرمی چیف ہے, یہ DGIMI تھے, آپ کو پتہ ہے, یہ بعد میں DGSI بنے. یہ تمام رپورٹیں جو نواز شریف اور زرداری پر کیس بنے, جیسے پاناما سب سے بڑا انٹرنیشنل کیس, اس میں جو GIT بنائی گئی تھی, اس GIT میں فوج کے 2 افسران تھے. ایک تھے ISI کے بریگیڈیئر محمد نعمان سعید, اور ایک تھے ملٹری انٹیلیجنس کے بریگیڈیئر کامران خورشید. اچھا, ISI کا ہیڈ تھا جنرل فیض, اور فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل آصف تھے ہیڈ تھے MI کے. مطلب دونوں بیک گراؤنڈ چیکس کرنا, ریاستی اداروں سے ریکارڈ لینا, بیرون ملک سے اکاؤنٹ چیک کرنا, پراپرٹی کی معلومات نکالنا, پاکستان میں نیب, FIR, FBI اور اسٹیٹ بینک سب سے جو ڈاٹا لینا تھا, ریکارڈ نکالنا تھا. نواز شریف کے لوکل نیٹ ورک سے لے کے پراپرٹی ہولڈنگ ٹیکس, ٹرانزیکشنز, گواہ, سب کچھ کرنے والے یہ MI کے تھے. اور MI کس کے انڈر تھی؟ جنرل عاصم منیر صاحب کے. اب آپ اندازہ کریں اتنی تیز رفتاری سے وہ پاناما کا کیس تھا. پھر آصف زرداری کا بھی جعلی اکاؤنٹس کا, پارک لین کا, واٹر سپلائی کا کیس, اس میں بھی بالواسطہ یہی مدد ہوتی. تو آج آصف زرداری ان کا سپریم کمانڈر ہے افواج پاکستان کا. اب آپ سارا معاملہ دیکھ لیں خود ہی. تو یہ پاکستان کا میڈیا جس زرداری کو مرد آہن بناتا رہا, یہ میڈیا کی تو خیر بے حسی اور یقین کریں منافقت. کشمیر کے حوالے سے یہ کہتے ہیں جی بھارت ظلم کر رہا ہے بڑا. DJSPR بھی کہتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹس میں جی بھارت اکاؤنٹ بند کرتا ہے, سوشل میڈیا کے لوگ اٹھا لیتے ہیں. کل راہل گاندھی کو گرفتار کیا گیا, عسکری صحافیوں نے ناچ ناچ کے گھنگرو اور میدان بھی توڑ دیا کہ دیکھیں جی بھارت میں بھی یہی ہوتا ہے, یہاں شور, وہاں بھی الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے. دیکھیں دھاندلی ایک روایتی الیکشن کا حصہ ہے. 1 ارب کی آبادی کا الیکشن ہے, دھاندلی تو ہوگی.
جعلی ووٹس بھی ڈلیں گے, آگے پیچھے معاملات بھی کیے جائیں گے. لیکن یہ ایک معمول کی روٹین میں پاکستان کا تو پورا الیکشن کی تباہی بربادی پھیر کے رکھتی انہوں نے تو الیکشن کے بعد تصویریں بدل کر پین کے ساتھ نمبر ڈال کے 17 کو 170 کیا ہے, فارم 47 نکال کے پورا الیکشن لوٹا ہے. اور بدماشی کی حالت دیکھیں, کمشنر پنڈی کے بعد اب سندھ کا ٹچا گورنر, شکل سے ہی وہ جرائم پیشہ لگتا ہے, وہ کیا جگتے لگا رہا ہے رونت اور غرور کے الیکشن میں ووٹ جسے مرضی ڈالے نکالے ہم اپنی مرضی سے. کہتا ہے ووٹ آپ نے پہلے بھی ڈالا تو ہم نے نکال لیا. پتہ ایسی بدماشی سے کمشنر چٹھا کے بعد یہ کر رہا ہے. اور یہ بھارت کی مثالیں دیتے ہیں. راہل گاندھی کو گرفتار, وہاں تو اسے 1.5 گھنٹے کے بعد چھوڑ دیا. اسپیکر اسمبلی وہ نمرود صاحب, ایاز صادق صاحب, وہ کہتے ہیں جی کہ پروڈکشن آرڈر نکالنے دیکھیں وہاں راہل گاندھی 1.5 گھنٹے بعد رہا ہو گیا. اس نے پارلیمنٹ سے مارچ کیا تھا الیکشن کمیشن تک, پولیس اسٹیشن میں انہوں نے بٹھایا, 1.5 گھنٹے بعد معافی مانگ کے چھوڑ دی. یہاں پارلیمنٹ کے اندر نقاب پوش اٹھا کے لے جاتے ہیں 26ویں 27ویں ترمیم پہ, تو ان کے ساتھ آپ کا کیا مقابلہ بنتا ہے؟ بہرحال آپ پاکستانی تگڑے ہو جائیں, تصویریں اکٹھی کریں خان کی اور اپنے جھنڈے اکٹھے کریں. آپ کا وقت آنے والا ہے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.